بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیضنا لہم قرناء، اور مسلط کیا ہم نے، مقرر کیا ہم نے واسطے ان کے قرناء شیاطین، فزینوا لہم پس مزین کرتے ہیں واسطے ان کے ما بین ایدیہم ان کے آگے سے، وما خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وحق علیہم القول اور ثابت آ گئی اوپر ان کے بعد، فی امم داخل ہوں گے بیچ جماعتوں کے، قد خلت من قبلہم جو تحقیق گزر چکی ہیں ان سے پہلے، من الجن والانس جنوں سے اور انسانوں سے، انہم کانوا خاسرین اس لیے کہ وہ تھے خاسرین نقصان اٹھانے والے۔ قیضنا لہم قرناء آپ کے پاس لکھا ہے سبب ضلالت، یہ سورت کا دعویٰ ہے حامیم سجدہ کا، اور ازالہ ہے شبہ کا، جو فد اللہ مخلصین لہ الدین پر شبہ وارد ہوا کہ تم کہتے ہو پکار صرف اللہ کی ہے حاجات اور مشکلات میں، جبکہ ہمیں کچھ بزرگ خوابوں میں ملتے ہیں اور خواب میں اچھی شکلیں ہوتی ہیں، اور وہ بزرگ ہمیں ترغیب دیتے ہیں کہ تو جس مصیبت میں پھنسا ہے اس کا حل یہ ہے کہ میرے نام پر منت مان، نظر دے، تو مصیبت سے نکل جائے گا۔ اور پھر بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب منت مانتے ہیں تو مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرا، بعض بزرگ خوابوں میں ملتے ہیں، بعض بزرگ عالم بیداری میں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور بزرگ سامنے آ کر ہمیں یہ ترغیب دیتے ہیں کہ فلاں قبر کا طواف کر، فلاں بابے کی منت مان، میرے نام کی منت مان، تیرا کام ہو جائے گا، اور اس طرح ہم کرتے ہیں ہمارے کام ہو جاتے ہیں۔ تیسرا، جب ہم تمثال یا قبروں پر جاتے ہیں اور وہاں اہل قبور کو مشکلات کے لیے پکارتے ہیں، وہاں پر قبروں سے آوازیں بھی آتی ہیں، اور بسا اوقات وہ بزرگ قبروں سے نکل کر ہمیں ملتے بھی ہیں۔ عالم بیداری میں بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے بزرگ وہ ہمیں سامنے نظر آتی ہیں، اور یہ شبہ اس وقت بھی تھا، آج بھی یہ شبہ عروج پر ہے۔ پہلے یہ شیعہ حضرات کہتے تھے کہ ہم جب ماتم کرتے ہیں رات کو خوبصورت شکل ملی اور اس نے کہا واہ تو نے حق ادا کر دیا اہل بیت کے ساتھ محبت کا، جی تو کون ہے؟ میں فلانا امام ہوں اور میں تجھے بشارت دینے آیا ہوں۔ اسی طرح یہ پیچھے دھرنوں میں
یہ آوازیں آ رہی تھی فلانا بزرگ دھرنے میں تشریف لے آیا، فلانا بزرگ لے آیا، اور اسی طرح اب خیبر پختونخوا کے بعد دجاجلہ وہ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہمیں امام ابو حنیفہ عالم بیداری میں ملے، فلاں عالم بیداری میں ملا، تو تم کس طرح کہتے ہو فد اللہ مخلصین لہ الدین؟ یہ بزرگ خوابوں میں بیداریوں میں ملاقات کرتے ہیں، جب ہم مراقبوں میں بیٹھتے ہیں وہاں پر بزرگ تشریف لاتے ہیں، مکاشفوں میں بزرگ تشریف لاتے ہیں، اور بڑے بڑے آئمہ کو ہم نے عالم بیداری میں دیکھا۔ اس کا قرآن پاک نے جواب دیا کہ یہ وہ بزرگ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یہ کون ہے؟ کیّزنا لہم قرانا، یہ جن شیاطین ہیں جو بزرگوں کی صورت میں تمہارے سامنے آتی ہیں، بزرگوں کی شکل میں، اور شرک کی تعلیم دیتے ہیں، اور کبھی کسی پر جس پر شیطان کا صحیح تسلط ہوتا ہے تو شیطان اس کو کسی اچھے بزرگ کی صورت میں عالم بیداری میں ملتا ہے اور نام لیتا ہے بزرگوں کا، میں فلانا امام ہوں، میں پیر عبد القادر جیلانی ہوں، میں سلطان باؤ ہوں، میں امام ابو حنیفہ ہوں، میں فلاں ہوں، حالانکہ جو بزرگ دنیا سے چلے گئے من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، وہ تو قیامت تک واپس نہیں آتے، اور یہ عالم بیداری خوابوں مراقبوں مکاشفوں میں جن بزرگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، قبروں سے آوازیں آ رہی ہیں اور قبروں سے بزرگ نکل کر استقبال کر رہے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ کیّزنا لہم قرانا، یہ وہ شیاطین ہیں، جن شیاطین جو خود بھی مشرک ہیں اور اپنے جن پر ان کا تسلط ہوتا ہے ان کو بھی وہ مشرک بناتے ہیں۔ تو یہ اس شبہ کا جواب قرآن پاک نے کئی مقام پہ دیا، جہاں پر بھی اس شبہ کا جواب آیا، اور مقامات سورہ زخرف نکالیں، آیت نمبر 36۔ صفحہ بولیں بھائی، 910۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو جان بوجھ کر اندھا بن جائے، عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے یعنی قرآن سے، یا ذکر رحمان سے مراد قرآن ہے، نقیض لہو شیطانا، ثمرہ اعراض عن القرآن، مسلط کرتے ہم اس پر شیطانن، تکڑا شیطان، بڑا شیطان، فہو لہو قرین، پس وہ شیطان اس کا پکا قرین ہوتا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ، مشغلہ شیاطین، اور وہ شیاطین لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ روکتے ہیں ان کو راہ توحید سے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ گمان کرتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں۔ اب یہ آیت بھی اسی طرح کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 99۔
صفحہ 516. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ. بے شک شیطان کو اس کا زور نہیں چلتا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا مواحدین پر وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ شیطان کا زور اور شیطان کے شبہات ان پہ کارگر ہوتے ہیں جو شیطان سے دوستی لگاتے ہیں. والذین ہم بہ مشرکون اور وہ لوگ ہیں ساتھ اس کے مشرکون کسی ہستی کو یا کسی چیز کو شریک بناتے ہیں. یہاں پر بھی قرآن نے یہی مسئلہ بیان کیا کہ جو شیطان کے دوست ہیں شیطان کا زور ان پہ چلتا ہے. اسی طرح سورۃ مریم آیت نمبر 83 577 صفحہ بھائی. الم ترى انا ارسلنا الشیاطین کیا نہیں دیکھا آپ نے انا ارسلنا یہ کہ ہم چھوڑتے ہیں مسلط کرتے ہیں شیاطین کو علی الکافرین کافروں پر تعزهم عزا ابھارتے ہیں شیاطین ان کافروں کو عزن ابھارنا. اسی طرح اغراء اور اہل ایمان کے خلاف شیاطین ان کو برگلاتے ہیں اور ان کو ابھارتی ہیں. اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 38 اور سورۃ الاعراف اس میں بھی اور سورہ یاسین آیت نمبر 60 اور 62 میں بھی یہی مضمون ہے. اب ذرا خیال رکھو یہ خود آیات دیکھ لیں کہ یہاں پر قیضنا لہم قرانا ہم نے مقرر کیا. وہاں پر کیا ہے نقیض لہو ہم مقرر کرتے ہیں ان کے لیے شیاطین. قرانا سے مراد جن شیاطین. فزینوا مشغلہ قرانا وہ مزین کر کے دکھاتے ہیں ان کے سامنے. کیا وہ تزیین شیاطین ہے؟ خوابوں میں ملنا، بیداری میں ملنا، قبروں سے آوازیں نکالنا، بتوں سے آوازیں نکالنا. ہندو اپنے بتوں کے پاس جاتے ہیں وہاں شیطان آوازیں مارتے ہیں. اسی طرح مشرکین مزاروں پر تعزیے تبوتوں پر تو شیطان ان کو مزین کر کے دکھاتے ہیں. اور ان نتیجہ اتباع قرانا حق کا علیہم القول ان پر جہنم عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے. فی امم یدخلون فی امم داخل ہوں گے بیچ جماعتوں کے جو ان سے پہلے گزری ہیں جنات اور شیاطین. اب اس پر ذرا دیکھیں یہ کون ہے قرانا. آپ کے پاس حاشیہ ہے قرانا اخدانا و اصحابا من غوات الجن یہ ان کے دوست اور ساتھی ہوتے ہیں
جو گمراہ جنات ہیں روح المعانی جو ان کو گمراہ کرتی ہیں. اسی طرح دوسرا حوالہ ہے قرآن پر من غوات الجن والانس، یہ جنوں اور انسانوں سے جو گمراہ ہیں. جنات جو مولوی شیطان ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور اس پر وہ مسلط ہیں اور اس راستے سے وہ گمراہ کرتی ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کسی آدمی کو سخت درد پڑ گیا اور وہ اس کو گولڑے لے گئے، گولڑے کی حدود میں داخل ہوئے، درد ختم ہو گیا، شیطان پیچھے ہو گیا. پہلے شیطان نے پکڑا تھا، اب اس کا عقیدہ بن گیا کہ گولڑے والے بابے نے شفا دے دی، فلانے بابے نے شفا دے دی. اس پر آپ کے پاس حوالہ ہے ہؤلاء تأتیہم ارواح، ان کے پاس روحیں آتی ہیں تو خاطبہم وتتمثل لہم، ان سے باتیں کرتی ہیں اور ان پر صورت تمثل مثالی صورتیں بن کے آتی ہیں. اور یہ ارواح کیا ہوتی ہیں؟ یہ سمجھتا ہے بابے کی روح آ گئی، فلانے کی روح آ گئی، اور یہ روحیں کیا ہوتی ہیں؟ ہے یا جن و شیاطین، یہ جن ہیں اور شیاطین ہیں، اور اس کو وہ گمان کرتے ہیں کہ یہ کوئی فرشتے آ گئے، بابے آ گئے. کل ارواح التی تخاطبو، جیسے وہ روحیں ان سے خطاب کرتی ہیں. من یعبد الکواکب، جو ستاروں کی تماثیل بنا کے ان کو پکارتا ہے اور بتوں کی بت بنا کر بزرگوں کے نام پر اکابر انبیاء اولیاء کی صورتیں بنا کر ان کی تعظیم کرتا ہے. ان سے بھی ان کو آوازیں آتی ہیں، اور یہ آوازیں دینے والے کون ہوتے ہیں؟ جن شیاطین. اور یہ مشرک سمجھتا ہے بابا بولا ہے اور بابے نے آواز دی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ، بعض ان میں سے وہ ہیں کہ يَحْمِلُ فِي الْهَوَىٰ، جن کو شیطان ہوا میں اٹھاتے ہیں، اِلَىٰ مَكَانٍ بَعِيدٍ، دور جگہ، بَيَعُودُ، کبھی یہ ہوا کسی کو اٹھایا، اس کو وہ کراچی سے 10 منٹوں میں پھرا کے لے آیا. یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے. یہ کرامت نہیں ہوتا، یہ بابا شیطان ہوتا ہے. اور شیطان اس شتونگڑے کو، یہ جو پیر بنا ہوا ہے، اس کو اٹھا کر ہوا میں دور سے چکر لگا کے لے آتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ، اور بعض وہ ہیں کہ وہ لاتے ہیں بِمَالٍ مَسْرُوقٍ، چوری شدہ مال. یہاں پر بزرگ بیٹھا ہے اور کہتا ہے جی مال چوری ہو گیا، ابھی مال آیا، یا تمہارے چولہے سے تعویذ آ رہے ہیں، تمہارے تنور سے تعویذات آ رہے ہیں. یہ سارا بِمَالٍ مَسْرُوقٍ، جس کو شیاطین خود چوری کرتے ہیں. اور پھر جب یہ شیطونگڑا عامل آتا ہے، وہ انہی شیاطین کا ساتھی ہوتا ہے جس پہ شیطان مسلط ہے. وہ کہتا ہے ابھی میں چوری شدہ مال کو حاضر کرتا ہوں. یہ سمجھتے ہیں یہ بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، چوری شدہ مال لا رہا ہے، حالانکہ چوری کرنے والے بھی شیاطین تھے اور پھر پہنچانے والے بھی. تأتیہ بہ، اس کو اس کے پاس لاتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَتْ، بعض وہ ہیں جو ان میں سے تدلہ علی السرقات، چوریوں پر دلالت کرتے ہیں. یہ انگوٹھے پہ سیائیاں لگا کر اور دارے پھیر کر اور لوٹے گھما کر، اور وہاں پر بھی سب یہ شیاطین کا شغل ہوتا ہے. اور اس کے لیے وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ اس سے حاصل ہوا ہے، یہ ایسی عطا ہے جو انہوں نے دی، جبکہ دلالت کرتے ہیں
ان کے سرکات وغیرہ پر جو چوری شدہ مال ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں. وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ انہی میں سے وہ ہیں یَأْتِیہِ شیطان شیطان اس کے پاس لاتا ہے بِأَطْعِمَةٍ وَفَوَاکِهٍ اطعمہ لاتا ہے اور پھل فروٹ وحلوہ اور حلوے کی پرات سامنے لائے گا فروٹ لائے گا اطعمہ اور مطعومات کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ مما لا یکون فی ذالک الموضع جو اس جگہ پہ نہیں تھی. ومنہم اور بعض وہ ہیں من یطیر بہ جس کو جن شیطان ہوا میں اڑاتا ہے اور وہ ہوا پہ اڑ رہا ہے. یہ کہتے ہیں بابا پہنچا ہوا ہے ہمارے بابے ہوا پر اڑ رہے ہیں. الجنی الا مکہ تھا مکہ کی طرف ہوا میں اڑا کے لے جائے گا یا بیت المقدس یا اس کے علاوہ اجمیر شریف یا گولڑا شریف یا سیال شریف. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ بابا اڑ گیا اور وہ اڑانے والی سواری وہ شیطان ہے وہ اڑا کے لے جا رہا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ اور بعض وہ ہیں کہ ان کو شیطان یحملہم عشیۃ عرفہ عرفہ کی عشاء کو میدان عرفات میں پہنچائیں گے پھر ان کو لوٹائیں گے اسی رات. یہ بابا پنڈی میں تھا اور شیطان نے اس کو اٹھایا عرفات میں جا پہنچایا. ادھر انہوں نے دیکھا بھئی بابا تو کیسے اور عشاء کا کچھ حصہ وہاں رہا. صبح بابا بستر سے پنڈی میں برآمد ہوا. کہتے ہیں یہ دیکھو یہ ہوتی ہے نا کرامت لیکن اس کو لے کے کون گیا تھا شیطان. وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ انہی میں سے انہی مشرکوں سے ہیں مَن یستغیث بمخلوق جو کسی مخلوق کو پکارتے ہیں آگے وہ یا اما حیٌ اور میت یا تو وہ زندہ ہوتا ہے یا میت. آگے برابر ہے کہ وہ مخلوق مسلمان ہو یا نصرانی ہو یا کوئی اور مشرک. جب پکارتے ہیں حضرت عیسیٰ کو بی بی مریم کو باؤ سلطان کو شیخ عبد القادر جیلانی کو اور اسی طرح اماموں کو بری امام کو 12 معصوموں کو 14 معصوموں کو یہ آواز دیتے ہیں تو یتصور الشیطان بصورت ذالک المستغاث تو شیطان اسی مستغاث بہی کی صورت میں آتا ہے جس کو پکارتے ہیں. اور وجہ یہ ہے کہ صرف اس کائنات میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ ہستی ہیں کہ شیطان آپ کی صورت نہیں اختیار کر سکتا. ان الشیطان لا یتمثل بصورتی لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لینا شیطان دوسری صورت میں آ کر دھوکہ یہاں پر بھی دے سکتا ہے. آپ کی اصلی صورت کو اللہ نے محفوظ رکھ دیا. وہ سارے شیاطین ٹل بھی لگائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت محفوظ ہے معصوم ہے. آپ کی اصل شکل میں شیطان وہ صورت اختیار نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ کسی کی گارنٹی نہیں. اور دوسری صورتوں میں آ کر شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مشرکین کے خواب سنو سبز پگڑی والوں کے خواب سنو طیر القادری منہاجی شیاطین کے خواب سنو اور ریبنڈیوں کے خواب سنو اور اس طرح کے سب کے جمعیت علماء اسلام والوں کے خواب سنو. تو شیطان ان کے اپنے تصور میں صورتیں بدل بدل کے ان کے پاس آتا ہے اور ان کو کبھی دھرنوں کی خوشخبریاں دیتا ہے اور کبھی جناب پی ڈی ایم کی کامیابی کی مبارک دیتا ہے اور کبھی مولانا فضل الرحمان کی تائید کرتا ہے کبھی مریم نواز
اور کبھی بلاول اور کبھی پی ٹی آئی والوں کو عمران خان کی تائید ملتی ہے. یہ سارا یہ بابا شیطان یتصور الشیطان بصورت ذالک المستغاث، اسی مستغاث میں ہی کی صورت میں شیطان آتا ہے. وَيَقْضِي بَعْضَ حاجت ذالک المستغیث، اور بعض کام جو محتاط الاسباب ہوتے ہیں اور اس کو وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کے لیے وہ بعض کام بھی کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے فَيَظُنُّ أَنَّهُ ذَلِكَ الشَّخْص، یہ سمجھتا ہے کہ یہ وہ بزرگ آیا تھا، یہ 12واں امام آیا، 11واں امام، 10واں، 9واں، 7واں، 6واں، 5واں امام آیا. حالانکہ یہ کون تھا؟ بابا شیطان یا فرشتہ ہے. اس کی صورت پر وہ سمجھتا ہے انما ہوا شیطان اضلہ لما اشرک باللہ کما کانت الشیاطین. یاد رکھو یہ کوئی بابا شابہ نہیں، یہ جس کو امام ابو حنیفہ کا وہ کہہ رہا ہے میں نے فلانے امام کو دیکھا، فلانے کو دیکھا، تو اس کو اپنا بابا شیطان ہی ٹکرائے. یہاں پر کوئی اور امام یا بابا نہیں آیا. انما ہوا شیطان، یہ وہ شیطان ہے اضلہ، اس کارٹون کو گمراہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک تھا اور مشرکین پر شیطان مسلط ہوتے ہیں. کما کانت الشیاطین تدخل فی الاصنام، جیسا کہ مکہ والے مشرک بتوں کے سامنے ہوتے تھے. اور بتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، وہ بھی کیا ہوتی تھی؟ صورتیں انبیاء اکابرین صالحین کی، ان میں شیطان بیٹھ جاتا تھا. اور یہ جب پکارتے اے بابا میری تیرے آگے، آگے کہتا جی پترا، جی بیٹا میں حاضر ہوں، تیری مشکل حل ہو گئی. آج بھی قبر پہ جاتا ہے اے بابا، بابا نیچے سے کہتا ہے جی پترا. یہ کہتے ہیں اب ایسے آدمیوں کو آپ 100 دفعہ قرآن سنائیں، انک لا تسمع الموتى لا يسمع دعاءکم. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے گناہگار کانوں سے سنائے. گناہگار کان نہیں، ان کو کہو تم کو ہم نے اپنے مشرک کانوں سے سنائے. صرف گناہگار نہیں، یہ سمجھو یہ کیا ہوتی ہیں؟ تدخل فی الاصنام، بتوں میں داخل ہوتے اور ان سے باتیں کرتے مشرکوں سے. وَمِنْ هَؤُلَاءِ، انہی میں سے ہیں کہ جن کے لیے شیطان متصور ہوتا ہے. وَيَقُولُ لَهُ، اور کہتا ہے اَنَا الْخَضِرُ، کہ میں حضرت خضر آ گیا ہوں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی بابا حضرت خضر پہنچایا. وَرُبَّمَا أَخْبَرَهُ بِبَعْضِ الْأُمُورِ، اور کبھی بعض چیزوں کی وہ خبر دیتے ہیں. وَأَعَانَهُ عَلَى بَعْضِ مَطَالِبِهِ، بعض اس کے جو ضرورتیں ہوتی ہیں اس پر ان کی مدد کرتے ہیں، جیسا کہ یہ جاری ہوا ہے لغیر واحد من المسلمین والجہود والنصارى وکثیر من الکفار بارض المشرق والمغرب. کہتے ہیں کہ یہ چیزیں بے شمار لوگوں کو پیش آئیں، مسلمان کہلوانے والوں کو بھی، یہودیوں کو بھی، نصرانیوں کو بھی. یہودی جب قبر والے کو پکارتے ہیں بابا ان کو بھی آواز دیتا ہے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، حضرت مریم کو، ان کو بھی آوازیں آتی ہیں. اور بہت سارے کفار بے ارض المشرق والمغرب، ہندوستان کے ہندو یہ جاتے ہیں بتوں پر، وہاں بھی بابا بیٹھ کے آوازیں دیتا ہے. اور یموت لہم المیت، کوئی آدمی مرتا ہے پس شیطان آتا ہے اس کی موت کے بعد علی صورت ہی، اسی کی صورت پر. ایک آدمی مر گیا، اب شیطان آیا اسی کی صورت پر. جیسے ملا ڈاگئی نے لکھا کہ فلانا آدمی شہید ہو گیا، اور شہادت کے بعد وہ جو بیوہ تھی بوڑھی اس کے پاس آ گیا مٹھائی کا ڈبہ لے کر اور کہا کہ یہ مٹھائی لے لو
اور کسی کو بتانا نہیں. اگر کسی کو نہ بتاؤ گی تو ہر رات آیا کروں گا. وہ بوڑھی ڈر گئی، بھئی کسی نے دیکھ لیا بھئی اس کے بیوہ ہے اور اس کے پاس رات کو کون آ رہا ہے، تو اس نے بتا دیا تو پھر مٹھائی والا ڈبہ نہیں آیا. یہ آپ کے ڈاگئی صاحب کی البصائر ہے اور قطعی دلیل اس میں دی ہے. وَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ ذَلِكَ الْمَيِّتُ، ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ وہی میت آ گیا، بابا جمعرات کو آیا اور فلانا مرنے کے بعد آیا. یقضی الدیون، اور یہ قرضے پورے کرنے آیا اور بدیتیں واپس کرنے آیا، امانتیں. وَيَفْعَلُ أَشْيَاءَ تَتَعَلَّقُ بِالْمَيِّتِ، اور وہ جو بابا آتا ہے وہ بھی وہی چیزیں کرتا ہے جو میت کے متعلقات ہوتی ہیں اس پر. مثلا قرضہ تھا، یہ کہتے ہیں جی میں قرضہ اتارنے آیا ہوں، یا اور کوئی کام تھا تو میت کے مناسب حال. وَيَدْخُلُ إِلَىٰ زَوْجَتِهِ، اور وہ بابا شیطان اس کی بیوی کے پاس جاتا ہے. وَيَذْهَبُ، اور پھر چلا جاتا ہے. وَرُبَّمَا يَكُونُونَ قَدْ أَحْرَقُوا مَيِّتَهُمْ بِالنَّارِ، کبھی یہ بھی ہوتا ہے جیسے ہندو ہیں وہ اپنے مردے کو آگ میں جلا دیتے ہیں، جیسا کما تصنع کفار الہند، جیسے ہندو کافر مردوں کو جلاتے ہیں. فَيَظُنُّونَ أَنَّهُ عَاشَ بَعْدَ مَوْتِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ شَيْخٌ كَانَ بِمِصْرَ، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی روح پھر واپس آ گئی اور یہ موت کے بعد پھر اس کو زندگی مل گئی. اور انہی میں سے شیخ جو مصر میں تھا، اوصى خادمہ، اس نے اپنے خادم کو وصیت کی. فقال اذن انا مت، جب میں مر جاؤں تو نہ چھوڑنا کسی کو جو مجھے غسل دے، میں خود آؤں گا اور اپنے آپ کو غسل بھی دوں گا. اس نے وصیت کی. فلما ماتا، جب وہ مر گیا تو اس کے خادم نے دیکھا ایک شخص کو اسی کی صورت پر، اور اس نے اعتقاد رکھا انہ ہوا کہ یہ وہی بزرگ دوبارہ واپس آ گیا. داخلہ، اس نے داخل ہوا اور غسل کیا. فلما قضا ذالک الداخل، جب یہ آنے والے نے غسل پورا کر لیا، یعنی میت کا غسل دے لیا، غابہ، غیب ہو گیا. وَكَانَ ذَلِكَ شَيْطَانًا، یہ بابا نہیں آیا تھا، یہ کون تھا؟ کانا ذَلِكَ شَيْطَانًا، یہ شیطان تھا. وَقَدْ كَانَ أَضَلَّ الْمَيِّتِ، اس نے میت کو گم کر دیا. وَقَالَ، اور اس نے کہا کہ اِنَّكَ بَعْدَ الْمَوْتِ، کہ تو موت کے بعد آیا، تو نے غسل اپنے آپ کو دیا اور جب مر گیا آیا اسی صورت پر تاکہ زندوں کو گمراہ کرے، جیسا کہ اس نے میت کو کیا، لے گیا. قبل ذالک ومنہم من یرا، اور بعد وہ مشرک ہیں صوفیاء جو دیکھتے ہیں عرشن فی الہوا، ہوا میں عرش دیکھیں گے کہ اوپر تخت ہے. وفوقہ نور، اور اس کے اوپر روشنی ہے. یسمع، اور وہ سنتا ہے جو اس کو مخاطب کرے. ویقول انا ربک، اور کہتا ہے میں تیرا رب ہوں. فإن کان من اہل المعرفہ، اگر وہ سمجھدار ہے وہ سمجھ جاتا ہے. عالم انہ شیطان، کہ وہ شیطان ہے اور وہ اسے دھتکار دیتا ہے اور اللہ سے پناہ مانگتا ہے، تو یہ چیزیں زائل ہو جاتی ہیں. الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، یہ امام کی کتاب ہے اور یہ کتاب ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے. میں نے صرف ایک اقتباس ان کا یہاں نقل کیا. یہ پوری کتاب اسی پہ ہے کہ مشرکین، پیروں کو اور غالیوں کو شیطان گمراہ کس رنگ میں کرتا ہے اور کیا کیا رنگ دکھاتا ہے، اس پر بے شمار عبارتیں موجود ہیں. اور آپ نے پڑھا کہ شیطان وہاں دار الندوہ
مشرکین کی میٹنگ میں سردار کی صورت میں آیا، پھر بدر میں پھر سردار کی صورت میں آیا۔ تو پیغمبر کے زمانے میں بھی یہ شیطان اسی طرح کرتوت کرتا تھا، اور جن شیاطین جیسے مشرک جنات ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں۔ اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ شیطان آئے گا اور وہ تمہارے سامنے حدیثیں بیان کرے گا، لیکن ہوگا وہ شیطان، خبردار ذرا اس کو پہچاننے کی کوشش کرنا کہ وہ شیطان کہے گا قال رسول اللہ، ہوگا شیطان لیکن کہے گا قال رسول اللہ انسانی شکل میں آ کر۔ تو ہم نے کہا دیکھو وہ جن شیاطین یہ جو کہتے ہیں فلانے بزرگ نے بخاری شریف پڑھی، فلانے بزرگ نے موت کے بعد قبر پہ پڑھا، یہ بیچارے بھی اتنے دھوکے میں ہیں۔ وہ بزرگ کون ہوتا ہے پڑھانے والا؟ وہ بابا ابلیس، ان کا بابا ابلیس اور ابلیس کے چیلے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں سب سے ہوشیار رہو۔ بہرحال اس صورت کا یہ دعویٰ ہے، وقت بہت مختصر ہے، اب ذرا آگے چلو۔